اور ماں باپ کی نافرمانی کا وہ گناہ ہے جس کا دنیا میں بھی بدلہ ختم ہوتا ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے بہت مشکلات ہیں۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان سے معافی مانگ لو، ان کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، ان کو راضی کر لو، سب ناراضگیاں دور ہو جاتی ہیں، سارے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور جب ماں باپ راضی ہو جاتے اور دنیا میں فرشتے بھی سلامتی بھیجتے ہیں، رب العالمین بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ دوستوں کو راضی کرتے ہیں تو ماں باپ کو نہیں۔ دوست ناراض ہو جائے جھٹکے بیچتے ہیں، ماں باپ ناراض ہو جائے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ دوست راضی ہوتا ہے تانے دینے کے بعد، ماں باپ راضی ہوتے ہیں بغیر تانا دینے کے بعد۔ جن کے ماں باپ نہیں ہیں بوڑھے بھی ہو گئے، جا کے اس کے سامنے ماں باپ کا تذکرہ کرو، ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ بابا جی کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں بوڑھا تو ہو گیا مگر ماں باپ کی یاد ستاتی ہے۔ بڑھاپا تو آ گیا، لیکن جب مجھے میرے والد کی تکلیفیں یاد آتی ہیں مجھے میرا والد یاد آ جاتا ہے۔ جب مجھے میری ماں کی تکلیفیں یاد آتی ہیں مجھے میری ماں یاد آ جاتی ہے۔ بڑھاپا آ گیا، ماں باپ کو نہیں بھولتا ہے۔ آج کل نوجوان ماں باپ ترس رہے ہوتے ہیں، وہ پاس نہیں بیٹھتے۔ ماں کہتی ہے کب میرا بیٹا آئے گا میرے پاس بیٹھے گا، بیٹے کو وقت ہی نہیں ملتا ہے۔ اس وقت سے پہلے ماں باپ کو راضی کرو جب گنگا لے کر جا رہے ہو اور آپ رو رہے ہو، اماں اماں کہہ رہے ہو، ماں نہیں بولتی ہے۔ پھر ابا ابا کہتے جاؤ، ابا نہیں بولتے ہیں۔ صرف عید والے دن سال کے بعد قبرستان جا کے قبر کو چونا لگانے سے ماں باپ راضی نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے جاؤ قبرستان ماں باپ کی یاد کے لیے، کون منع کرتا ہے؟ لیکن صرف سال کے بعد ہی جانا ہے۔ سال کے بعد ہی بس جی ختم پڑھوایا جی ماں باپ کا ختم ہے جی، سال کے بعد ہی یاد کرنا ہے۔ ہر وقت نیک بیٹا اپنے ماں باپ کو ہر وقت یاد کرتا ہے، ہر نماز میں یاد کرتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر نماز کے بعد پڑھو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ ایسے میرے ماں باپ پہ رحم کر جیسے بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم کیا۔